الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محترم حضرات، سامعین کرام، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے اس پہ شکر کیا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر گزار ہوا کرو تاکہ اللہ رب العزت اس نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے۔ اللہ رب العزت نے حقوق کی ادائیگی کا ذکر ہے کہ انسان جب تمام انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کا حق دبائے گا نہیں، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ اللہ کا ذکر انسان اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت کر سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتا ہے، آپ اپنے کام و کاج کے دوران بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کچھ الفاظ ادا کرتے رہیں، بلکہ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد کو، اللہ کے خوف کو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اپنے دل میں بسا کے رکھے اور ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور اللہ اس کے دل میں موجود ہو، تو یہ انسان گویا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہمیشہ کے لیے۔ انسان اپنے کام کے دوران بھی اگر اس کام کے دوران اپنی توجہات کو، اپنے تفکرات کو، اپنی فکر کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے تو یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ تو ذکر یہ کئی قسم کا ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور ایک ذکر ایسا بھی ہوتا ہے جس کو کرامن کاتبین بھی نہیں سن سکتے، جو ہمارے بغل میں رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر وہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے کاموں میں لگائے جائے۔ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے، کان دی ہے، ناک دی ہے، ہاتھ اور پیر دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے۔ اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان نعمتوں کو اللہ کی کارگزاری میں لگا دیا جائے،
اللہ کے کام میں لگا دیا جائے، اللہ کے تمام جو اس نے احکامات ہمارے لیے حکم فرمائے ہیں، فرض فرمائے ہیں، مستحب فرمائے ہیں، اس میں لگا دیا جائے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی بڑے ذکروں میں شمار ہوتا ہے۔ بلکہ محققین نے کہا ہے کہ اپنے فکر کو اللہ کی مخلوقات کے لیے صرف کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات یا جو خود ہم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ان سب کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر میں داخل ہے۔ تو ذکر بہت ساری چیزوں پر حاوی ہے۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر صرف وہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور دوسرے اذکار پڑھتے رہیں، تبھی ذکر ہے۔ بلکہ کسی بھی اپنے دنیاوی کام کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف پھیر دینا، اسی کی طرف متوجہ رہنا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ جب انسان اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے گا تو ایسا انسان اللہ کی منہیات پر رک جائے گا، اور اللہ رب العزت نے جو انسان پہ فرض کیے ہیں اس پر وہ عمل پیدا رہے گا۔ اسی لیے کام کے دو طریقے ہیں، ایک تو پوزیٹیو ہے اور ایک نگیٹیو ہے۔ پوزیٹیو کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں، اور نگیٹیو یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، جو منہیات اللہ رب العزت نے زناکاری سے، ظلم سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو ان چیزوں سے رک جانا یہ بھی عبادت میں داخل ہے، یہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ حالانکہ ہم نے صرف اپنے جسم کو برے کاموں سے روکا ہے، اور یہ روکنا بھی اللہ کی عبادت میں داخل ہے، اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ جیسے کسی کام کو کرنا، نماز کو پڑھنا، ذکر و اذکار کو کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا، اچھے نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ ذکر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جانا بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ناشکری کب ہے، کفران نعمت کب ہے؟ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ اچھے کاموں میں استعمال کیا جائے، اس کو برے کاموں میں استعمال کیا جائے، تو یہ اللہ کی ناشکری میں داخل ہے۔ اور ناشکری بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دنیا کے اندر اتنی فیسلٹی دی ہے، صحت و جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، اور بہت ساری چیزیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی اللہ کی جب ہم حکم عدولی کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ناشکرا ہے، اور جو بندے ناشکرے ہیں ان کو اچھے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے کو اچھے کام کی توفیق مل جائے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی طرف ہدایت کے لیے گامزن کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی بندے کو اپنی طرف بلائے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کی زبان سے اچھے کلمات نکلیں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر و فکر میں مبتلا رہے۔ اس لیے جس انسان کی بھی اللہ کے کاموں میں ذکر و فکر میں مبتلا ہو، وہ ایسا انسان بہت اچھا انسان کہلائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ایسے نہ بن جاؤ کہ جیسے کہ تم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العزت نے خود تم کو تمہارے نفسوں سے بھلا دیا۔
یعنی جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو بھلا دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بھلا دے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، نہ اس کا ٹھکانہ دنیا کے اندر ہے اور نہ اس کا ٹھکانہ اچھا آخرت کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو بھلا دے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، فسق و فجور مچاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، جھوٹ و فریب سے کام لیتے ہیں، دنیا کے اندر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو نہ دنیا میں کوئی گنجائش ہوتی اور نہ آخرت میں ان کا کوئی مقام ہوتا۔ تو اس لیے جو ذکر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اللہ رب العزت اس انسان کا ذکر کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کے مجمع میں اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ رب العزت پھر دوبارہ ہمارا فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرے گا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ذکر کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہمارے ذکر سے بہت بڑا ہوگا، اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر ذکر کریں گے، اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع میں ہمارا ذکر کرے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارا ذکر اللہ کے مجمع میں ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہی فرما دیا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا یہاں دنیا میں ذکر کرو تو میں تمہارا اپنی مجلسوں میں ذکر کروں گا۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر ایک بالشت بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر انسان ایک ہاتھ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ رب العزت تھوڑا دوڑ کے چلتا ہے، اگر انسان دوڑ کے چلتا ہے تو اللہ رب العزت بہت ہی تیزی کے ساتھ دوڑ کے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے لیے ذکر کے لیے جتنی کوششیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کی طرف اتنا ہی عنایات کی بارش کرتا رہے گا۔ تو اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم کو یاد کرے، اور اگر ہم نے اپنے نفس کو بھلا دیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ رب العزت بھی ہمارے نفس کو ہم سے بھلوا دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اگر دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ہم کو بھلا دے تو ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو آیتیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر اس دنیا میں کرو تو میں اپنے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا، اور واشکرونی ولا تکفرون، اور تم جو میں نے نعمتیں تم کو دی ہے اس پر شکر گزار بنے رہو۔ اور شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں مبتلا رہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیشہ یہ کہنے سے شکریہ ادا ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو فرائض ہم پر عائد فرمائے ہیں، جو احکامات ہم پر عائد فرمائے ہیں، ہم پر لازم فرمائے ہیں، اس کو اگر ہم ادا کرنے والے بن جائیں تو یہ خود بخود اللہ کا شکریہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کی نافرمانی والے بن جائیں تو پھر اس کا شکریہ نہیں ہوتا، وہ تو ناشکری کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اچھے طریقے پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔